کہ جو حضرات امامت کرتے ہیں ان کو نماز اطمینان سے پڑھانی چاہیے، تعدیل ارکان کی رعایت کرنی چاہیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں جی ہمیں ابھی ثنا بھی نہیں پڑھی، امام صاحب کی سورہ فاتحہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح امام صاحب کو ثنا پڑھنی سنت ہے، اسی طرح مقتدیوں کو بھی پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی سنت ہے۔ پہلی رکعت کے اندر مقتدیوں کے لیے بھی، امام صاحب کے لیے بھی ثنا پڑھنی سنت ہے۔ آرام سے تکبیر تحریمہ کے بعد امام صاحب بھی ثنا پڑھیں اور مقتدی حضرات بھی ثنا پڑھیں۔ مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اس لیے نماز کے اندر جلدی نہیں کرنی چاہیے، اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائیں تو انشاءاللہ عند اللہ زیادہ ہی ثواب ملے گا۔ تو اس طرح نہ کریں کہ ابھی تسبیح بھی نہیں پڑھی جا رہی رکوع کی، نہ سجدے کی، نہ قومہ صحیح ہو رہا ہے، نہ جلسہ ہو رہا ہے، نہ قیام کے اندر بس اللہ اکبر فوراً رکوع فوراً سجدہ، اس طرح نماز ادا انسان نہ کرے۔ اللہ نے موقع دیا ہے نماز کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرے، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ میں نے اس طرح ایک مسئلہ اور بیان کیا تھا گزشتہ جمعہ پر بھی کہ اگر کسی کو فجر کے سنت رہ جائیں، وہ فجر کے فرض کے بعد سنت نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر اس کو یہ یقین ہے کہ میں امام صاحب کے ساتھ اتحیات میں بھی شامل ہو جاؤں گا، اتحیات بھی مجھے مل سکتی ہے، پھر تو بہتر ہے کہ سنت ادا کر لیں۔ اگر اسے یہ یقین ہے کہ امام صاحب کے ساتھ مجھے اتحیات بھی نہیں مل سکتی ہے، پھر وہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائے۔ سنت کو فرضوں کے بعد ادا نہیں کرے گا، سنت ادا کرے گا جب وہ اشراق کے وقت نماز ادا کرے گا، 4 رکعت اشراق کی، اس وقت سنت فجر کے پڑھ لے۔ لیکن فجر کے فرضوں کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہے، حتیٰ کہ سنت بھی انسان نہیں پڑھ سکتا۔ گزشتہ جمعہ پر بھی میں نے کہا کہ بعض ہمارے کرنا کے اندر بعض حضرات، بعض نوجوان خصوصاً 8 رکعت تراویح پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ 8 رکعت، بات غور سے سمجھنا۔ جو بعض حضرات نے، بعض جہلا نے ایک حدیث مشہور کر دی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے اندر 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے، وہ 8 رکعت تراویح تھی، یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور تہجد کے وقت اللہ کے نبی وتر پڑھتے تھے۔ 11 رکعت اس طرح پڑھتے تھے کہ 8 تہجد کی رکعتیں اور 3 وتر، اور اجماع امت سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے 20 رکعت تراویح سنت موقدہ۔ 20 رکعت جو یہ 8 پڑھ کر 6 پڑھ کر بھاگ رہے ہیں، یہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، یہ دین کا نقصان نہیں کر رہے، یہ شریعت کا نقصان نہیں کر رہے، یہ خود اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر رہے ہیں۔ 8 رکعت تراویح ہے نہیں، اور قیامت کی صبح تک 8 رکعت تراویح کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ تراویح 20 رکعت ہیں، 20 رکعت ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 3 دن تک مستقل آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ چوتھے دن آپ کو یہ اندیشہ ہوا اگر صحابہ کا شوق دیکھ کر اسی طرح پڑھتے رہے کہیں ایسا نہ ہو تراویح فرض ہو جائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا اپنی اپنی نماز ادا کر لیں۔ پھر صحابہ مل کر اپنے اپنے خیموں کے اندر نماز ادا کرتے تھے۔ پھر سیدنا عمر کا دور آیا، آپ کے دور سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت کے صبح تک صحابہ کا اجماع ہے، علماء امت کا اجماع ہے، تراویح 20 رکعت ہیں۔ 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی تراویح نہیں ہو سکتی۔ 20 رکعت تراویح 10 سلاموں سے ادا کی جائیں گی۔ یہ جو 8 رکعت تراویح پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، ان کی تراویح کی نماز ادا نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے مجرم، اور کل اللہ کے یہاں ان کو یہ حساب دینا پڑے گا، جو امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں اور امت کو نئے نئے مسائل کے اندر پھنسا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں بتلا رہے ہیں جن کی شریعت سے کوئی اصل نہیں ہے۔ تو تراویح 20 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ تو تراویح کے اندر قرآن پاک سننا اور سنانا بھی مستقل سنت ہے، اور 20 رکعت تراویح پڑھنا بھی مستقل سنت ہے۔